ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. خبر آپ کو دیں سربراہی اور ٹی او آر ایس کا معاملہ ہٹا دیں گے. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پی ٹی آئی کو پیشکش. پروگرام اعتراض میں بولے پی ٹی آئی کے مطالبات پر ہمارا جواب اتحادی سربراہان کے پاس گیا ہے, وہ دستخط کریں گے تو اسپیکر کو پیش کر دیں گے. 28 جنوری کو پی ٹی آئی نہیں آئی تو ہمارا جواب اسپیکر سے لے کر پڑھ لیں. کا بنانا جو ہے جو اتنا کوئی سادہ لفظی بات تو نہیں. یا تو وہ یہ کہیں کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ہمیں نہ کسی ٹی او آر کے اوپر اعتراض ہے, آپ اپنی مرضی کا بندہ جو ہے وہ کمیشن کا چیئرمین مقرر کریں, ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض, صرف جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو صبح بنا دیتے. جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جو باتیں ہوئی ہیں, جو چیزیں طے ہوئی ہیں, وہ تمام پارٹیز اپنی لیڈرشپ کے پاس اپروول کے لیے گئے ہیں, وہ اب واپس آئیں گے تو وہ ڈاکومنٹ تیار ہوگا, سب سائن کریں گے تو وہ ہم جو ہے وہ میٹنگ میں اسپیکر صاحب کو پیش کر دیں گے. ہم نے تو میٹنگ میں جانا ہے, ہم نے تو اپنا جواب بھی دینا ہے. اگر وہاں پہ وہ نہیں آتے تو اسپیکر صاحب ان کے گھر بھیج دیں, وہ پڑھ لیں, اپنے گھر میں پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پھر اگر ضرورت محسوس کریں تو آ جائیں, بیٹھ کے بات کر لیں, اسپیکر صاحب سے رابطہ کر لیں. ان کے ساتھ ان کے کسی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کبھی ڈائیلاگ نہیں ہوں گے. 9 مئی کے اوپر اگر بات کرنی چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کر لیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ریگریٹ کریں, پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے. پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات نہیں کرنی. پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور دروازہ یا روشن دان نہیں, لوٹ کر اسی گھر کو آنا ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کہتے ہیں مذاکرات انہوں نے ختم کیے, ہم کیا دیواروں سے باتیں کریں. اعلان کر دیا کہ وہ مذاکرات مزید نہیں کرنا چاہتے. جب ایک طرف سے ختم ہو گئے ہیں تو ہم کس سے بات کریں؟ ہم اس کمرے میں بیٹھ کے دیواروں سے بات کریں؟ ایسے نہیں ہوتا ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا جی کہ مذاکرات ختم ہو گئے. یہ کھیل تھوڑا ہی ہے بچوں کا کہ ایک دن آپ کہیں جی کہ ہم بات نہیں کرتے, دوسرے دن کہیں کہ اگر یہ ہو جائے. پھاٹک کھلتا ہے جیل کا, کوئی صاحب نکلتے ہیں اور اچانک ایک اعلان کر دیتے ہیں, نہ مذاکراتی کمیٹی کو پتا ہوتا ہے, ان کی کمیٹی کو پتا نہیں ہوتا. یہ جب بھاگ ڈور کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ہو اس سارے عمل کی, اور وہ مذاکرات کے کھیل سے یا مذاکرات کے جو آداب ہیں, جو کرینے ہیں, جو سلیقے ہیں, وہ کبھی ان کے نصاب کا حصہ نہیں رہے. اگر مگر سے نکلیں اور جو بات طے ہوئی تھی کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد آئیں, 28 تاریخ کو بیٹھے ہمارے ساتھ. مفاہمت کی سیاست کا تجربہ نہیں ہے انہیں, وہ اپنے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں, جائیں. ان کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے, کوئی روشن دان, کوئی کھڑکی ان کے لیے نہیں. انہیں لوٹ کے پھر اسی گھر کو آنا ہے. مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ کسی اور نہیں, بانی کا ہے. حکومت خلوص دکھائے تو بانی غور کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سادہ سا مطالبہ ہے, کمیشن بنا دیں. حکومت کو اخلاص دکھانا ہے تو 31 کا انتظار نہ کریں. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں بانی نے کہا حکومت کی نیت ٹھیک نہیں, اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں. مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. سادہ سی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ کمیشن بنا دیں. اگر یہ کوئی خلوص دکھانا چاہتے ہیں تو 31 تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا آج دکھائیں خلوص. جس دن بھی یہ خلوص نیت دکھائیں گے عمران خان صاحب غور کریں گے. ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں, انہوں نے یہ کہا تھا حکومت کے پاس نمبر 1 تو کوئی اختیار نہیں, ان کا ارادہ بھی نہیں کہ وہ مذاکرات کو کامیاب بنائیں. ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیر ہوتی رہے, اس لیے میں یہ مذاکرات ختم کرتا ہوں. آگے جا کے سول ڈس اوبیڈینس ہوگی. 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا. کسی ادارے نے ختم کی تو کوئی نہیں مانے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا, آئین اور قانون ماننا ہوگا. اور قانون کلیئر ہے, سپریم کورٹ کی بینچ ہو یا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو, ان کو آئین کو ماننا پڑے گا اور اسی پہ عمل درآمد ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کا ماحول ہے, جب بھی اس عہدے میں تبدیلیاں آتے ہیں تو برادر جو ججز ہیں وہ چیف جسٹسز کے راستے ہیں, ان میں آسانیاں پیدا کرنا چاہیے اور مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے, وہ تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے, تو نہ ہم مانیں گے, نہ ملک مانیں گے, نہ کوئی اور مانیں گے کہ کسی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی مشاورت کے دوران حکومت سے یہی مطالبہ کیا, کنسنسس بنانا پڑتا ہے کسی بھی قدم اٹھانے سے پہلے. میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے ہیں, ان سے اگر مشاورت ہوتا تو ضرور بہتر ہوتا. پی کا ایک ترمیمی بل 2025 سینٹ اجلاس میں پیش کر دیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے متنازع ترمیمی بل پیش کیا. اپوزیشن کے شدید احتجاج شور شرابے میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا. حکومت اور اپوزیشن کے ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا.
کمیٹیز کو جا رہے ہیں، آپ بغیر سوچے سمجھے احتجاج کر رہے ہیں، جائیں کمیٹیز میں جا کے اپنا موقف بیان کریں۔ آپ نے آج پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے جو ڈیجیٹائزیشن کا میں نے کہا 5 منٹ ہمیں بزنس چلانے دیں، ہم نے آپ کو ٹائم دینا۔ جیل کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے، بھائی جرم کریں گے تو جیل میں رہیں گے، آپ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو گزارش کیا کہ 5-10 منٹ بزنس کر لے، اس کے بعد آپ کو ہم موقع دیں گے۔ پہلے سنے تو صحیح، اور جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں بل کمیٹیز کو، قائمہ کمیٹیز کو ریفر ہو گئے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی رائے دیں بجائے یہاں پہ جلوس جلسہ کرنے کے۔ یہی میں نے کہنا تھا جناب چیئرمین۔ ایوان مورخہ 27 جنوری 2025 بروز سوموار شام 4 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ پیکا ایکٹ ترمیم کا شکنجہ اپوزیشن اور صحافیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے۔ اسد کیسر نے کہا جعلی پارلیمنٹ سے جعلی قانون پاس کیے جا رہے ہیں، بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ ایکٹ ہو گیا یا ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ ہو گیا، انہوں نے وہ ویپن صحافی برادری کے خلاف استعمال کرنے، اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوگا۔ ہم اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ساری اپوزیشن پارٹیز کے پاس جا رہے ہیں، ہم لوگ مل کے اس فیشسٹ حکومت کے خلاف ہم لوگ مہم چلائیں گے۔ بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ آئین آپ کو حق دیتا ہے اظہار آزادی کا۔ جب جعلی پارلیمنٹ ہوگی تو جعلی قانون سازی ہوگی۔ فلور کے اوپر جو ہے نا عمر صاحب نے بات کرنی چاہیے، اس کو موقع نہیں دیا گیا ہے۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم مسترد کر دی۔ متنازع بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک کا اعلان۔ پی ایف یو جے، پی پی اے، سی پی این ای، ایمنٹ اور اے پی این ایس پر مشتمل صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ شرکا نے کہا وفاقی حکومت نے مشاورت کے بغیر متنازع بل منظور کروا کر وعدہ خلافی کی۔ متنازع بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں، ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں۔ اس کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دینا ہے۔ حکومت اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہتی ہے تو سینٹ میں متنازع بل کی منظوری مؤخر کی جائے۔ بصورت دیگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی احتجاج شروع کر دے گی۔ مظاہروں میں شرکت کے لیے وکلا، انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ متنازع بل عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے وکلا سے مشاورت شروع کر دی گئی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے موقف کا اعادہ کیا کہ صحافتی تنظیموں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں، لیکن مشاورت کے بغیر کی جانے والی قانون سازی کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی۔ آزادی صحافت کے لیے آگاہی کی کوششیں کرنے والے غیر ریاستی ادارے فریڈم نیٹ ورک نے سائبر کرائم قوانین میں ترمیم پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ میڈیا واچ ڈاگ فریڈم نیٹ ورک کا کہنا ہے متنازع پیکا ایکٹ کے ذریعے حکومت آن لائن آزادی اظہار کو محدود کر رہی ہے۔ سول سوسائٹی اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے بغیر حکومت نے پیکا ایکٹ میں سخت ترمیم منظور کرا لی۔ حکومت کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مکمل یا جزوی طور پر بلاک کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ پیکا ایکٹ کے متنازع ترمیم ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری کے لیے سنگین خطرہ بن گئی ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کا کہنا ہے متنازع ترمیم تنقیدی صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر خان چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے جنید اکبر خان کا نام تجویز کیا۔ دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا اور جو آلریڈی ہم نے 7-8 مہینے ضائع کی، کوشش کریں گے کہ اس کمی کو پورا کریں اور دن رات کمیٹی کی میٹنگ چلائیں گے، جتنا بھی ہم سے ہو سکے سارے ممبر اس میں تعاون کریں گے، اور اگر سب کمیٹی سی نہیں تو بڑی کمیٹی سی نہیں تو سب کمیٹی بنا کے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے یوب میں میٹرک کے سینکڑوں طلبہ کے چہروں پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ صوبائی وزیر نے میٹرک کے 878 طلبہ کی امتحانی فیس جمع کرا دی۔ اسکول کلرک بچوں کی فیس آن لائن جوئے میں ہار گیا تھا۔ یاون نیوز کی خبر پر صوبائی وزیر نے پوری فیس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسکول پرنسپل نے بتایا کہ علی حسن زہری نے جمعے کو رقم بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی۔ آن لائن جوئے میں رقم ہارنے والا کلرک جیل میں ہے۔ امدادی سامان کا سب سے بڑا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ 72 گاڑیوں کا قافلہ کرم کے متاثرین کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر پہنچا۔ حکام نے تصدیق کیا ہے پولیس اور ضلع انتظامیہ کی حفاظت میں آٹا، چینی، پھل، سبزیوں اور ادویات سے لدے ٹرک پارا چنار پہنچ گئے ہیں۔
اپر کرم کے متاثر دیہات کے مکینوں میں سامان کی تقسیم جاری ہے۔ کلدم بی ایل اے خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث نکلی۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ نے کچا چٹا کھول دیا۔ رپورٹ میں بتایا گرد تنظیمیں بلوچ خواتین کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر انہیں خود کو حملے کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بلوچستان میں کلدم تنظیم کے 2 دہشت گرد کمانڈرز نے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ کوئٹہ میں صوبائی وزیروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمانڈر نجیب اللہ نے کہا بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کو غیر ملکی ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں۔ پڑوسی ملک کے ہینڈلرز کے عزائم دیکھ کر آنکھوں پر بندی پٹی اتر گئی۔ میرا ملاقات ہمسائے ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے۔ اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نامنیاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا۔ زین سازی کو چاہے گا پانچ مکانوں ویس بتگا ماں بیلپ تو کا شمولیت بیلپ تو کا بارز ہوتا آنی اسجاد کما سرپد بتگا اسجاد کمن دیمات کا مترکن راکش کو تھا حکومت پاکستان دستا داتا پیسے کا لالچ دیا، اسی وجہ سے ہم 3 دوست تنظیمیں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوج نے بر وقت کارروائی کی، مجھے غلط راستے سے روکا۔ ہمارے علاقے کا BLF کمانڈر معراج نے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری ذہن سازی کرتا رہا۔ میں نے پوچھا کام کیا کرنا ہے، بتایا فوج کے خلاف لڑنا ہے، کام کا 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ کراچی پولیس بھتے کے لیے ہراساں کرتی ہے۔ چینی سرمایہ کار سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ چینی شہریوں نے درخواست میں موقف اپنایا، وزیراعظم سمیت اعلی حکام کی دعوت پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی۔ ایئرپورٹ سے لے کر رہائش گاہ تک رشوت طلب کی جاتی ہے۔ بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے۔ پیسے دیتے ہیں تو پولیس حکام اپنی گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچاتے ہیں۔ عدالت نے فریقین سے 4 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں وفاقی وزارت داخلہ، چیف سیکرٹری سندھ، IG سندھ، ہوم سیکرٹری اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ کوئٹہ میں جبل نور القرآن میوزیم سے قرآن پاک کے 120 نسخے چوری ہو گئے۔ چوری کی واردات 21 اور 22 کی درمیانی شب ہوئی۔ چوروں نے جبل نور میں گھس کر شوکیسوں کے شیشے توڑے اور نادر نسخے لے کر فرار ہو گئے۔ نسخوں میں ہاتھ سے لکھے قرآن پاک اور احادیث کی نادر کتابیں شامل ہیں۔ میوزیم انچارج کی مدیریت میں بروری پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آئندہ حکومت کی کسی بل پر حمایت نہ کی جائے۔ CEC اجلاس میں پیپلز پارٹی اراکین کا سخت موقف۔ چیئرمین بلاول بھٹو کے زیر صدارت زرداری ہاؤس اسلام آباد میں 4 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے جو وعدے ہیں اس کے ساتھ پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ تنازع کینالوں جو نہریں ہیں ان کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 11 ماہ سے التوا کے شکار مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کو فی الفور بلانے کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی نے قرم ایجنسی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا، مطالبہ کیا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داری نبھائیں، امن قائم کیا جائے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے احتجاجاً اجلاس کی صدارت چھوڑ دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود اعجاز چودھری کو نہیں لایا گیا، معلوم نہیں آرڈر پر عمل درآمد میں کون رکاوٹ ہے۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں نے پروڈکشن آرڈر نکالے ہیں، اب ان کو انشور کرنا چاہیے کہ شوڈ بی پروڈیوس۔ آپ کے پروڈکشن آرڈر پر ابھی تک عمل درآمد نہ ہو سکا سر، اس میں بیسیکلی سر رکاوٹ کون ہے؟ ایجنسیز؟ کیا جو اسپیکر ہے جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے اختیارات کو بالکل تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ ایز فار ایز دا پروڈکشن آرڈر از کنسرن سنس دین آئی ایم ناٹ ریزائنڈ۔ لاہور میں 3 روزہ فیوچر فیسٹ کا آغاز ہو گیا۔ ARY ایکو سسٹم لانچ کر دیا گیا۔ چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال نے شرکت کی، رپورٹ کریں گے نذیر بھٹی۔ مختلف برانڈز کو ای کامرس پلیٹ فارمز پر فروغ دینے کے لیے فیوچر فیسٹ کے پہلے روز ARY ایکو سسٹم B گلوبل لانچ کر دیا گیا۔ حاجی محمد اقبال نے فیوچر فیسٹ میں مختلف سٹارز کا دورہ کیا۔ آفیشیل کنسلٹنٹ ARY ایکو سسٹم سفیر الحق کہتے ہیں ایکو سسٹم لوگوں کو مختلف شعبہ جات میں سہولیات فراہم کرے گا۔ ہم نے آج B گلوبل کو آفیشیلی پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے فیوچر فیسٹ کے اندر لانچ کیا ہے۔ یہ ایک بزنس ایکو سسٹم پلیٹ فارم ہے جو کہ برانڈز کو، کنزیومرز کو، سب کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے
اور سب کو گروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے وتھ سیونگ کانسیپٹ آف 80% گولڈ. IT اور ای کامرس ایکسپرٹ قاسم سنارامے کہتے ہیں فیوچر فیسٹ ایکو سسٹم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا. یہاں پر کہتے سیلرز بھی ہیں, یہاں پہ جن لوگوں کے پاس کہتے پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہیں, جو لوگ ان پروڈکٹس کو پک پیک شپ کرتے ہیں UK, US, آسٹریلیا میں وہ لوگ بھی ہیں. تو ایک بہت کہتے کمپریہنسو ای کامرس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ایکسپو سینٹر میں مختلف برانڈز کے سٹالز بھی لگائے گئے جو مقامی مصنوعات کو فروغ دینے اور برآمدات بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گی. بینگ اے PhD اسکالر میں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ مارکیٹ میں جتنے بھی پرفیومز ہیں وہ امپریشنز پہ کام کر رہے ہیں. سو میں نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اپنا برانڈ لانچ کیا ہے. میں آئل فری پکلز بناتی ہوں, نو آئل نو ونیگر کے ساتھ. میرا پرپس ہیلتھ کو پروموٹ کرنا ہے. فیوچر فیسٹ اتوار تک جاری رہے گا. کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ نذیر بھٹی, ARY نیوز, لاہور. اسلام آباد کے کھلے آسمان تلے چلنے والا اسکول مثال بن گیا. زیر تعلیم طلبہ پڑھ کر دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں زینب علی. اسلام آباد میں ایک کھلے آسمان تلے قائم اسکول جہاں تقریباً 370 بچے محدود وسائل کے باوجود تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ اسکول اس بات کی مثال ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سہولیات سے زیادہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. بچے زمین پر بیٹھ کر اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشاں ہیں. یہاں سے میں پڑھ کے جب اسکول میں جاؤں گی تو میں ڈاکٹر بنوں گی بڑی ہو کے. مجھے اسکول میں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر بن کے دوسروں کا علاج کریں گے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ بہتر سہولیات فراہم کی جائیں تو ان بچوں کی تعلیمی کارکردگی مزید بہتر ہو سکتی ہے. پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ کم از کم وہ بچے کو ٹائم پہ اسکول بھیجے. کہ مدرس بھی کام کر رہی ہیں, فادرس بھی کر رہے ہیں, تو بچوں کو مطلب جو بھی اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں ہم خود دے رہے ہوتے ہیں. کھلے آسمان کے نیچے بچوں کے بلند عزائم, کتابوں کی سرسراہٹ اور استاد کی آوازیں یہاں کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں. تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ہر مشکل کو عبور کر سکتا ہے. وسائل کی کمی کے باوجود یہاں کے بچے اور اساتذہ اپنی تمام تر محنت کے ساتھ بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی, ARY نیوز, اسلام آباد. ملک کی خوشحالی زراعت سے وابستہ ہے. کسان تنظیموں نے گندم کے ریٹ پر لائحہ عمل بنا لیا. کسان اتحاد کے چیئرمین خالد حسین باٹ کہتے ہیں کسانوں کو حق نہ ملا تو ملک گیر احتجاج ہوگا. کراچی سے چاند نواب کی رپورٹ. موسمی تبدیلیوں سے کسان بھی متاثر. کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین کا کہنا تھا کہ موسم کی تبدیلیاں فصلوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں جس سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, ملک کو خوشحال کرنا ہے تو زراعت کو خوشحال کر لیں. کسان اتحاد رہنما کا کہنا تھا کہ میلز مالکان کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں. فصل کا کم ریٹ دینے کے بعد ان سے کٹوتی بھی کی جاتی ہے. سب تنظیموں نے مل کے ابھی اتحاد کیا ہے. اس دفعہ اگر گندم کا ریٹ انہوں نے ہماری کاسٹ جو آئی ہے اس کے حساب سے نہیں دیا, ہم ایک پرامن مارچ کریں گے. کسانوں نے نہروں کی صفائی اور نئے ڈیموں کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. چنیوٹ میں محکمہ فوڈ سیفٹی نے نئی حکمت عملی کے تحت انسپیکشنز کا دائرہ وسیع کر دیا. فوڈ سیفٹی چنیوٹ نے رواں سال میں معائنوں اور کارروائیوں میں اضافے کے لیے 2 نئی ٹیموں کا اضافہ کیا تاکہ انسپیکشن کا دائرہ وسیع کیا جا سکے. پہلے کی نسبت جو ہے وہ 2 ایڈیشنل ٹیموں کا ہم نے جو ہے وہ اضافہ کیا ہے, اور داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ جو ہمارے نیٹو ایریاز ہیں لائک سرگودا کی باؤنڈریز کے دور دراز علاقوں میں ہم نے ایک ٹیم کا اضافہ کیا ہے. 20 دنوں کے دوران 2300 سے زائد فوڈ انسپیکشن کی گئیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مارکیٹ میں فروخت ہونے والی خوراک معیار اور حفظان صحت کے تمام تقاضوں پر پورا اترتی ہے. ماہ رواں میں چنیوٹ کے اندر 2300 کے قریب انسپیکشنز کی گئی ہیں اور 16 لاکھ کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. اور اگر میں اس کے ساتھ ساتھ بات کروں تو سویئر قسم کی جو وائلیشنز ہیں اس کے اوپر 8 FIRs کا تحرک کیا گیا ہے. فوڈ سیفٹی کی خلاف ورزیاں کرنے والے افراد کو 16 لاکھ روپے جرمانے کیے گئے اور 8 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے. محکمہ فوڈ نے 80 نئے فوڈ لائسنس جاری کیے تاکہ فوڈ بزنس کو قانونی اور محفوظ طریقے سے کام کرنے کی اجازت دی جا سکے. امیر عمر چمن, ARY نیوز, چنیوٹ. نیوز بلیٹنز فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.